اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. تسلیت در خدمت حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ضمه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی دیر بھی آپ کی خدمت میں گفتگو ہے، گفتگو کا قبلہ کعبہ مرکز و محور ذات باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. سلسلہ مجالس شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا آج سے آغاز ہو رہا ہے. آج جناب رضا کاظمی صاحب کے دولت قدہ پر، میں دولت قدہ اس لیے کہوں گا کہ جہاں جناب سیدہ تشریف لے آئیں وہ غریب خانہ نہیں رہتا، وہ دنیا کا بہترین مقام بن جاتا ہے. یہاں آج مجلس رضا انشاءاللہ، کل آپ احباب جانتے ہیں کہ جناب ڈاکٹر کاظمی صاحب کے یہاں ہیں اور پرسوں انشاءاللہ PSV امام بارگاہ میں مجلس رضا ہے. تو ہم اسے ان مجالس کو سہ روزہ مجالس ہی کے تصور سے آپ کی خدمت میں آج بات شروع کرنے لگے. سورہ حجر 15واں سورہ ہے، 87 آیت ہے. اس آیت کو ہم پہلے کچھ اور حوالوں سے آپ کے سامنے پڑھ چکے ہیں، لیکن قرآن کے خزائن کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. یہ جناب امیر کا کلام ہے جو خود قرآن ناطق ہے. نہ علی کے خزائن کبھی ختم ہوں گے، نہ قرآن کے خزائن. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. بیٹا بچوں کو تھوڑا سا الگ کرتے ہیں، ادھر آ جائیے آپ. بر محمد علی بیت محمد صلوات عظمت ناطق قرآن علی علیہ السلام صلوات. ہم نے اے حبیب آپ کو سبع مثانی اور قرآن عطا کیا ہے. سبع کہتے ہیں 7 کو. مثانی کے 2 روٹ ورڈز پاسبل ہیں، ایک ہے ثانی سے یعنی دوہرا کر، اور ایک ہے ثنا سے، اس کا مطلب ہے تعریف کرنا کسی کی.
ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو 7 دوہرا کر عطا کیے اور قرآن عطا کیا. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا اور 7 وہ عطا کیے کہ جو لائق ثنا ہے. یہ 7 وہ جو لائق ثنا ہیں، یہ وہ ہیں کہ 14 معصومین میں نام 7 ہی ہیں کہ جو قابل تعریف اور لائق ثنا ہے. محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر، موسیٰ، یہی وہ 7 نام ہیں جو 14 کے ہیں. 7 کو ضرب دے دیجئے تو بھی 14 بنتا ہے. اور خود 7 مثانی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، یہاں قرآن کا عددی معجزہ بھی ہے اور ادبی معجزہ بھی ہے. میرے ساتھ ذرا عدد گنتے جائیے گا. 7 من المثانی، سین با عین الف، 7 4، من کے 2 6، اور المثانی الف لام میم ثا الف نون اور یا، یہ 13 بنتے ہیں کچھ. 7 من المثانی، یعنی اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو یہ 13 عطا کی ہے. حبیب اور 13 ملا کر 14 ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اس میں نقطے بھی 13 ہیں. یہ قرآن کا ادب کا معجزہ بھی ہے اور عدد کا معجزہ بھی ہے. تو ہم نے آپ کو 7 دوہرا کر عطا کی اور ہم نے آپ کو 7 وہ عطا کی ہیں جو لائق حمد و ثنا ہیں، جن میں میں نے عرض کیا کہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر اور موسیٰ، یہی 7 نام ہیں جو اللہ نے 14 کو دوہرا کے عطا کی ہے. محمد، علی اور حسن تکرار ہوئے ہیں، ان میں 3 تکرار ہوئے ہیں، 3 تکرار نہیں ہوئے ہیں. محمد، علی اور حسن تکرار ہوئے ہیں، یعنی ریپیٹ ہوئے. 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں. 3 وہ جو ریپیٹ نہیں ہوئے ہیں وہ حسین، جعفر اور موسیٰ ہیں. کوئی نام کیوں دہرایا گیا اور کوئی نام کیوں نہیں دہرایا گیا، اس میں بھی اسرار اور رموز کی دنیا ہے. 3 جو دہرائے گئے اور 3 نہیں دہرائے گئے، اور ایک وہ ہستی ہیں کہ جو تنہا اور منفرد ہے. 3 جو دہرائے گئے وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں، جو 3 نہیں دہرائے گئے وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں. درمیان میں فاطمہ رہے. یہاں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو ہر ہستی اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے مظہر تام اور مظہر اکمل ہیں، لیکن جو کچھ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے، تو جتنے محمد ہیں وہ جمال کے مظہر ہیں اور جتنے علی ہیں وہ جلال کے مظہر ہیں. اور جہاں کہیں محمد اور علی نام نہیں ہے تو جس کے نام میں میم ہے وہ جمال کا مظہر ہے، جس کے نام میں عین ہے وہ جلال کا مظہر ہے. مثلا جعفر صادق جلال خدا کے مظہر ہے، موسی کاظم جمال خدا کے مظہر ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب امام بارگاہ سے کچھ ہٹ کے گفتگو ہو رہی ہو تو گفتگو کا معیار گرنا نہیں چاہیے، کچھ اور سطح سے بلند ہو جانا چاہیے، کیونکہ ایک محدود محفل ہوتی ہے نا. تو یہاں پر کچھ اور ایسی باتیں ہو سکتی ہیں کہ جو شاید ایک وسیع مجمع میں نہ ہو سکے، تو آپ اس کے قابل ہیں کہ آپ تک یہ باتیں پہنچائی جائیں. 2 ان میں سے حجتیں وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی حجت کے عدد کو بھی دنیا میں آتے ہوئے نہیں چھوڑا. مثال کے طور پر مولا علی پہلے امام ہے لیکن آئے 13 رجب کو ہیں. امام حسن دوسرے امام ہے لیکن آئے 15 رمضان کو ہیں. حسین تیسرے امام ہے، آئے 3 شعبان کو ہیں. موسی کاظم 7ویں امام ہے، آئے 7 صفر کو ہیں. 7 کا جو عدد ہے وہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ منسلک ہے اور خاص حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے. 7 صفر کو مولا کی آمد ہے، رجب میں مولا کی شہادت ہے، رجب 7واں مہینہ ہے، 25 رجب تاریخ ہے. 2 اور 5 کو اگر عدد کامل کر لیجیے تو 7 بنتا ہے. جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام سلام.
امام کے فقط اسم گرامی پر اور ان کے ادب پر بات ہو رہی ہے فی الحال. امام کا نام گرامی ہے موسیٰ، لقب ہے کاظم. یہ بھی خاص امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اور ان کے لقب خاص کی کیفیت ہے اور فضیلت ہے کہ بقیہ ائمہ علیہ السلام میں جو لقب خاص ہے اس میں جو پہلا حرف اور آخری حرف ہے وہ مختلف ہے. علی مرتضیٰ عین سے شروع ہوتی ہے بات اور یا پہ ختم ہوتی ہے بات. واضح. حسن مصطفیٰ ہا سے شروع ہو رہا ہے یا پہ ختم ہو رہا ہے. موسی کاظم فقط یہ واحد امام ہے جہاں میم سے اسم شروع ہوتا ہے اور میم پر لقب ختم ہوتا ہے. ایک خاص راز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو واقعاً محمدیت مصطفیٰ کا مظہر بنایا. امام کی والدہ کا نام ہے حمیدہ، جن کا تعلق افریقہ سے جو آج کا موروکو بنتا ہے، وہاں سے امام کی والدہ کا تعلق ہے. آپ جانتے ہیں کہ شیعیان اہل بیت کا یہ عقیدہ ہے معصومین علیہ السلام کی روایات کے مطابق اور قرآن کی آیات کے مطابق کہ ہر رحم اس قابل نہیں ہے کہ امام پروری اس میں ہو سکے. لہذا رحم مادر بھی ارحام مطہرہ میں سے پاکیزہ ترین رحم ہونا چاہیے اور صلب شامخ ہونا چاہیے. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. لہذا امام علیہ السلام ساتویں امام کی والدہ بی بی حمیدہ یا بعض نے حمیدہ بھی اس کا تلفظ لکھا ہے اس میں مصغر کے ساتھ. وہ بی بی ہیں کہ جن کے لیے خود امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ حمیدہ ہے، حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرہ. جو دنیا میں حمیدہ ہے آخرت میں محمودہ ہے. حمیدہ وہ کہ جس کی مسلسل حمد کی جائے اور محمودہ وہ کہ جس کی خاص حمد کی جائے. یہ جو میں نے کہا نا کہ اس میں محمدیت کا مظہر ہے. الہی رحمت محمد وانت المحمود. تو محمود ہے اور یہ محمد ہے. محمود اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہ کی حمد کی جاتی ہے. ساری کائنات مل کر جب اللہ کی حمد کرتی ہے تو وہ محمود بنتا ہے، اور جب اللہ اپنے حبیب کی حمد کرے تو یہ محمد بنتا ہے. محمود کا بات واضح ہو رہی ہے؟ کوئی واضح دہرانے کی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے انشاءاللہ. محمود کا مطلب ہے جس کی حمد کی جائے، محمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ حمد. اللہ نے محمود اپنے لیے نام رکھا ہے اور محمد اپنے حبیب کے لیے رکھا ہے. کیا ہے؟ خدا سے بڑھ کر تو کوئی نہ ہے کہ ہم تو سزا نہیں. تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو محمود کہا اور حضور کو محمد کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ساری کائنات مل کر اللہ کی حمد کرے تو وہ محمود ہے. اس لیے کہ اس کے جو شایان شان حمد ہے وہ ممکن نہیں ہے کسی سے. تو حمد تو ہوتی ہے اسی لیکن وہ محمود بنتا ہے. لیکن جب وہ اکیلا اپنے محمد کی تعریف کرے، اپنے حبیب کی تعریف کرے تو یہ محمد بنتا ہے. اس لیے کہ جب اللہ اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے تو وہ اپنی لامحدود قوتوں سے محمد مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے. تھوڑا سا آج کی گفتگو ایک تمہید بن جائے کل کی گفتگو کے لیے کہ نام گرامی میں بات ہو جائے، عدد پہ بات ہو جائے، مولا کی کچھ ان نسبتوں پہ بات ہو جائے جن پہ کم بات ہوتی ہے. مولا کی والدہ گرامی پہ کم بات ہوتی ہے. تو حمیدہ ان کا نام ہے. حمیدہ مصفہ بھی کہا جاتا ہے. مصفہ یعنی پاک و پاکیزہ. سبحان اللہ. محدثہ بھی ہیں یہ جو کہ حدیث کی راویہ ہیں، اور عالمہ اور عاملہ بھی ہیں. وہ عالمہ ہیں کہ جب امام کے ایک صحابی نے آ کر چھٹے امام کے پاس آ کر یہ کہا کہ مولا میں حج پہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور میرے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی حج کی عبادتوں میں شریک ہو جائے، لیکن مجھے اس کے شرعی مسائل نہیں معلوم. حج کے مسائل ویسے ہی بہت زیادہ پیچیدہ ہیں، جو حج پہ جا چکے انہیں معلوم ہے. اور خاص طور پر اگر چھوٹا بچہ ہے تو لبیک مثلا اس نے کہنا ہے یا میں نے اس کی نیابت میں کہنا ہے. اس نے طواف کرنا ہے تو طواف کی کن کن شرائط کو اس نے خیال رکھنا ہے، تفسیر ہونی ہے، کیسے ہونی ہے.
جو چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے حج کے شرعی معاملات کیا ہوں گے اگر میں اسے اپنے ساتھ حج کروانا چاہتا ہوں؟ تو مولا مجھے بتلائیے۔ امام نے کہا کہ اپنی زوجہ سے کہو کہ وہ جائیں حمیدہ مصفہ کے پاس اور ان سے شرعی مسائل پوچھیں کہ اس بچے کا حج کیسے ہوگا۔ یعنی وہ خاتون کے جو علوم آل محمد سے ایسی واقف ہیں کہ جب امام کے پاس لوگ آتے ہیں تو امام رجوع کرواتے ہیں بی بی حمیدہ مصفہ کے پاس۔ وہ بی بی کے جو حمیدہ بھی ہے اور محمودہ بھی ہے، یہ ساتھ میں امام کی والدہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک خاص نسبت وہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اس طرح سے آپ تک نہ پہنچی ہو تو میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ حضرت حجت کو جب ان کی والدہ سے نسبت کر کے، ایک تو بی بی نرجس خاتون ہے اور ان کی جد ماجدہ سے جب نسبت سے ان کی بات ہوتی ہے تو ان کے لیے فرزند زہرا کا استعمال ہوتا ہے، یبن زہرا ادرکنی، ہم یوں کہتے ہیں اے زہرا کے فرزند۔ اور غور کیجئے تو اصولاً تو امام علیہ السلام یبن زہرا بھی ہیں، یبن شہر بانو بھی ہیں، یہ بھی شہر بانو امام حسین علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور ان کے بدن متعارف ہیں امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے حضرت حجت ہے، تو یبن سبیکہ بھی ہیں، یبن سمانہ بھی ہیں امام حجت علیہ السلام، یہ تمام ان کی جدہ ماجدہ ہے نا۔ لیکن آپ کو یبن زہرا کا اسم خاص وجوہات سے اور کی خاص برکتیں اور خاص اس کی تاثیر ہے وہ آپ کو کثرت سے ملے گا۔ دوسرا یہ کہ جو روایت میں لفظ آیا ہوں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، سرکار ختمی مرتبت نے جب اپنی اولادوں میں سے معصوم حجتوں کا تعارف کروایا اور جب حضرت حجت پہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ کأنی بن حمیدہ ملئت قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، میں دیکھ رہا ہوں اپنی اس آخری حجت کو کہ جو حمیدہ کا فرزند ہے، یہ دنیا کے اندر انصاف سے ویسے پور کر دے گا جیسے دنیا سے امام کی بات کی اثر سمجھ آ گئی۔ یعنی ایک خاص راز ہے کہ بی بی حمیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ نسبت دی گئی ہے ہمارے زمانے کے امام کو، انہیں فرزند حمیدہ کہا گیا ہے کہ اے ابن حمیدہ۔ حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں گویا اپنے اس فرزند کو کہ جو حمیدہ کا بیٹا ہے، جو دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے پور کر دے گا جیسے دنیا ظلم و جور سے بری ہو۔ سید امام کی زوجہ ہے بی بی حمیدہ، اور شاید وجہ وہی ہے کہ امام صادق اسلام نے یہ فرمایا کہ لو ادرکتہ لخدمتہ، کہ اگر میں اس آخری قائم کو درک کر لوں تو میں جعفر صادق ان کی خدمت کروں گا۔ جہاں سے علماء موضوع ایک دوسرا ہو جائے گا، لیکن میں اشارہ کر دوں کہ یہاں سے اس حدیث سے اور کچھ اس قسم کی ملتی جلتی احادیث سے علماء کرام نے استفادہ کیا ہے کہ پنجتن پاک کے بعد تمام ائمہ میں جس امام کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے وہ حضرت حجت ہے، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ طول کلام نہیں، یہ امام کی والدہ کے بارے میں مختصر سا کلام ہو گیا، ورنہ گنجائش بہت ہے کہ بات ہو سکے۔ ایک دو اور مختصر سے نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے۔ امام کا نام گرامی ہے موسیٰ، ایک اور حجت ہیں جو نبی ہیں ان کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے نبی۔ سوال یہ ہے کہ امام کا نام ان نبی کے نام پر ہے یا نبی کا نام ان امام کے نام پر ہے؟ تو بہت واضح سی بات ہے کہ جس کا وجود پہلے ہوگا ان کے نام پر اس دوسری حجت کا نام رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 14 حجتیں وہ ہیں کہ جن کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پہ دیکھا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر درود بھیجا تھا۔ تو جن پر درود ہو کیا ان کا وجود نہیں ہوگا؟ درود کے لیے شرط ہے کہ پہلے وجود تو ہو پھر اس کے بعد درود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آصِفًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا ہے کہ وہ اپنی قوم کی طرف اس عالم میں پلٹے کہ وہ غضبان تھے،
غضب کے عالم میں تھے. تو نبی موسیٰ جو ہے ان کے لیے اللہ نے صفت خود قرآن میں بیان کی ہے کہ وہ غضب میں تھے. امام موسیٰ وہ ہیں کہ جو موسی کاظم ہے، غصے اور غضب کو ضبط کر لینے والے ہیں. موسی کاظم امام کی وہ صفت ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. سورہ آل عمران کی آیت کو پھر سے سن لیجیے گا. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. سبحان اللہ. کیا بات ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو سختی میں ہوں یا کشادگی میں ہوں، یہ انفاق روکتے نہیں ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، چاہے کشادگی میں ہو یا بظاہر سختی میں ہو، یہ انفاق کرتے رہتے ہیں. ينفقون فعل مضارع ہے، یعنی کنٹینیوس ٹینس ہے، یہ ہمیشہ کرتے ہی رہتے ہیں انفاق. عادتکم الاحسان سجیتکم الکرم، زیارت جامع کبیرہ. آپ کی عادت میں ہے احسان کرنا، آپ کی سرشت میں ہے کرم. سجیتکم الکرم بہت لطیف ہے، یعنی آپ کے خون میں شامل ہے کرم کرنا، آپ کی عادت میں ہے احسان کرنا. یعنی ایک صفت کسی میں اتنی زیادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرے قرآن کریم میں کہ یہ وہ ہیں کہ جو انفاق کرتے ہیں چاہے سختی میں ہو یا کشادگی میں ہو. اور زیارت میں اس طرح سے آئے کہ عادتکم الاحسان. آپ کہتے ہیں کسی عادت، یار اس کی تو عادت ہی بہت بولنا ہے، اس کی تو عادت. اللہ نے قرآن میں ان کے انفاق کا ذکر کیا اور زیارت میں ذکر یہ ہوا کہ ان کی عادت میں ہے احسان کرنا، یعنی اتنا ریپیٹڈلی احسان کرتے ہیں کہ کوئی عادت ہے احسان کرنا. سجیتکم الکرم، اور سجیت یعنی سرشت ہے کرم کرنا. الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ سراء اور ضراء کا لفظ آپ کو ملے گا قرآن میں. اس طریقے سے ایک لفظ ملے گا سرا و علانیہ، چھپا کر اور ظاہر کر کے. چھپا کر انفاق کرنے کی اپنی مصلحتیں کہ جس میں خلوص باقی رہے، ظاہر کر کے انفاق کرنے کی اپنی مصلحتیں کہ وہاں پہ خلوص تو ہے لیکن دوسروں کے لیے تشویق ہے، دوسروں کے لیے ایک اہتمام ہے. اس لیے کہا گیا اس کی تفسیر میں کہ جو مستحب چیریٹی ہے وہ آپ چھپا کے کیجیے، اور جو واجب ہے جو دینا ہی دینا تھا آپ نے وہ علی اعلان بھی دے دے تو حرج نہیں. اس لیے کہ واجب تھا وہ آپ نے دینا ہی تھا، لیکن شاید اس واجب کو دینے سے اور دوسرے لوگوں کو تشویق ہو جائے. اور جو مستحب ہے جو آپ واجب کے علاوہ دے رہے ہیں وہ چھپا کے دیں، وہ آپ کو اللہ کا معاملہ ہے. سورہ بقرہ کی ایک آیت یاد آ گئی اگر آپ اجازت دیں. فرمایا کہ یہ وہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، یہ وہ ہیں کہ جو انفاق کرتے ہیں اپنے مال میں سے رات کے وقت، باللیل والنہار دن کے وقت، سرا وعلانیہ چھپا کے انفاق کرتے ہیں اور ظاہر کر کے انفاق کرتے ہیں. اس کی شان نزول میں جا کے دیکھیے گا، علی ابن ابی طالب کے پاس 4 درہم تھے، ایک رات میں دیا، ایک دن میں دیا، ایک چھپا کے دیا، ایک ظاہر کر کے دیا. اللہ نے آیت نازل کرائی علی علیہ السلام سلام جس کے 4 درہموں کے خرچ کرنے پر اللہ اسپیسیفکس کے ساتھ آیت نازل کر دیتا ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ ہیں کہ جو انفاق کرتے ہیں، کہ وہ انفاق کرتے ہیں رات میں، دن میں، چھپا کر، ظاہر کر کے. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس خاص اجر ہے. فلہم یحزنون، وہ کبھی غم میں نہیں آتے، حزن میں نہیں آتے. یہ یحزنون کا لفظ یاد ہے جب حضور ہجرت فرما رہے تھے اور غار میں تھے اور وہ حضور کے ساتھ گریا کر رہے تھے تو وہاں اللہ نے آیت نازل کی لا تحزن، حزن میں نہ آنا، غم میں نہ آنا. تو اللہ کسی کو یہ کہتا ہے کہ حزن نہ کرو، اور کسی کے لیے سند دیتا ہے کہ یہ ایسے انفاق کرتے ہیں کہ انہیں کبھی حزن ہوتا ہی نہیں ہے. مل کے سوال دیتے
سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ یہ وہ ہستیاں کہ جو انفاق کرتی ہیں اللہ کی راہ میں سرًا و علانیہ، وہاں سورہ بقرہ میں، یہاں پہ فی السراء والضراء، سختی میں اور کشادگی میں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. والکاظمین، کاظمین جمع ہے کاظم کی. تو یہ ایک کاظم نہیں ہے، یہ بہت سے کاظم وہ ہیں کہ جو اپنے غصے کو ضبط کر لیتے ہیں. اس لیے جب آپ انشاءاللہ جائیے مرکز امام پر تو وہاں کاظمین ہے. کاظمین یعنی دو کاظم یہاں ملفوظ ہیں. امام موسیٰ کاظم اسلام کا لقب معروف ہو گیا کاظم، لیکن کاظم تو سبھی امام ہے نا، تو اس مقام کو کاظمین بھی کہا جاتا ہے، اس مقام کو جوادین بھی کہا جاتا ہے. یعنی دو کاظم یہاں مدفون ہیں یا دو جواد یہاں مدفون ہیں. عجب. امام کی زندگی میں آپ دیکھیے گا تو آپ کو کم از کم 3 طرح کی مشکل کشائی ملے گی امام کی زندگی میں. مشکل کشائی مادی ملے گی، امام مادی حاجتوں کے لیے بھی مشکل کشائیں، فکری حاجتوں کے بھی مشکل کشائیں، اور عزت اور آبرو کی حاجتوں کے لیے بھی مشکل کشائیں. اور ان تینوں مشکل کشائیوں کے لیے میرے پاس کثرت سے واقعات ہیں اس وقت، تو ضروری نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن میں نے آپ کے سامنے اتنا اشارہ کر دیا کہ امام مشکل کشائیں مادی طور پر بھی، امام مشکل کشائیں فکری طور پر بھی، امام مشکل کشائیں عزت اور آبرو کے اعتبار سے. میں امام موسیٰ کاظم اسلام کی بات کر رہا ہوں اس وقت. تو والکاظمین الغیظ، یہ وہ ہے کہ جو اپنے غضب کو روک لیتے ہیں. بہت بڑی صفت ہے یہ، اور کتنی ہی مرتبہ فقط اس ایک اچھی صفت کا اپنا لینا گھروں کو بچا لیتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ. مومنین کے آپس کے تعلقات کو بچا لیتا ہے، کمیونٹیز کو بچا لیتا ہے، والدین اور اولاد کے تعلق کو بچا لیتا ہے، شوہر اور زوجہ کے رشتے کو بچا لیتا ہے. والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو ضبط کر لینا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. لہذا مولا کائنات نے کہا لا تغضب وانت الغضبان. دیکھو جب تم غضب کے عالم میں ہو تو کوئی فیصلہ نہ کرو. سائیکولوجیکلی امام علیہ السلام نے 14 سال پہلے، آج جو آپ کو ہزاروں ڈالرز لے کر موٹیویشنل اسپیکر سناتے ہیں، وہ علی بن ابی طالب نے 14 سال پہلے نبی اللہ میں کہا. پڑھنے والی آنکھ چاہیے. جو کہ آج کی اصطلاحات میں ذرا ماڈرنائز وے میں ان باتوں کو پیش کر دیا جاتا ہے تو ہم انسپائر ہو جاتے ہیں. لیکن لا تغضب وانت الغضبان، مولا کائنات نے فرمایا کہ حد سے زیادہ محبت کی کیفیت میں کسی کے ساتھ کوئی وعدہ نہ کرو، اس لیے کہ نہیں معلوم کہ اس وعدے کو تم پورا کر سکو نہ کر سکو، اس وقت جذبات حاوی. اور دوسرا یہ ہے کہ جب غضب کے عالم میں ہو تو کسی بھی قسم کا فیصلہ نہ کرو، اس غضب کو ختم ہونے دو اور پھر جا کے کوئی فیصلہ کرو. ابھی میں آپ کو ایک مثال دوں نام لیے بغیر. ایک صاحب تھے، ان کا کسی کے ساتھ ای میل پر کمیونیکیشن ہو رہا تھا، اور ان صاحب نے ان کو، یہ بھی کل کی بات میں سنا رہا ہوں آپ کو، اور یہ دونوں مومن ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، کسی دینی اور شرعی معاملے ہی کی بات تھی، اور ان میں سے ایک یہاں میلبرن میں رہتے بھی نہیں، ایک رہتے اور ایک آؤٹ آف میلبرن ہے. لیکن بہرحال ان صاحب نے کوئی ایک سخت ای میل کی، اور اس سخت ای میل کی وجہ سے جب انہوں نے پڑھا تو انہیں ظاہر ہے اس میں کچھ سی سی بھی ہوئے تھے آگے، تو انہوں نے بہت ہی زیادہ غصے میں اس کا رپلائی جو ہے تیار کیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے بھیجا، کہا کہ مولانا صاحب میں ان کو یہ بھیجنے لگا ہوں. تو ای میل کچھ وجوہات کی وجہ سے ضروری بھی تھی، اس لیے کہ اس میں کچھ کمیونٹی معاملات بھی ہیں، تو ہم نے اس کو بہت ٹون ڈاؤن کر کے انہیں کہا نہیں یہ لفظ نکال دیں، یہ لفظ نکال دیں، یہ لفظ نکال دیں. انہوں نے اس کو کہا کہ مولانا صاحب اس میں تو ساری آپ نے اس کی جو خنجر کی دھار تھی وہی ختم کر دی. تو اس کے بعد انہوں نے ای میل ان کے ڈرافٹ میں پڑی رہی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھار ایک لمحے کے لیے یا ایک موقع کے لیے غصے کو ضبط کرنا آگے کے لیے کتنے معاملات کو بچا لیتا ہے. اور سم ہاؤ انہوں نے کہا کہ اگلے دن میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں ای میل اس لیے نہیں کر سکا کہ میرا موبائل اس میں کوئی ایرر آ گیا، اور جس کی وجہ سے میں موبائل سے ای میل سینڈ نہیں کر پا رہا تھا، اور میرے پاس اتنا موقع نہیں تھا کہ میں گھر پہنچ کر لیپ ٹاپ سے ای میل کو سینڈ کر سکوں. تو ای میل رہ گئی ہے سینڈ ہونا. اور خود وہ کہنے لگے کہ مطلب اب میں سوچ رہا ہوں جب کئی گھنٹے گزر چکے ہیں اور میرا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہے تو اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں سے بہت ساری باتیں جو ہے مجھے نکال دینی چاہیے، مجھے نہیں کہنی چاہیے باتیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کام کروایا. کیا بات ہے. یہ میں آپ کو سادہ سی ایک مثال دے رہا ہوں کہ بہت مرتبہ ہم غصے میں کہیں بھی اپنی باتوں پر بعد میں پشیمان ہوتے ہیں، لیکن چونکہ انا حائل ہو جاتی ہے لہٰذا اب وہاں پر سوری کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور پھر اپنی بات پر
اسٹک ہو جاتے ہیں، چاہے ہسبینڈ وائف، یہ دونوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور چونکہ وہاں پر معذرت کرنا ممکن نہیں ہوتا یا معذرت کر دینے سے انا کو بڑی ٹھیس پہنچ رہی ہوتی ہے، تو وہی غصے کی جو کیفیت ہے وہ باقی رہتی ہے پھر ان رشتوں میں۔ حتیٰ ہم جب نصیحت بھی کسی کو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نصیحت جب کسی کو کر رہے ہوتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ وہاں ہم نے اس کو نصیحت کی تھی لیکن اس سے بات ہماری سنی نہیں، تو مسئلہ بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فقط اسے نصیحت نہیں کر رہے ہوتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نصیحت کے نام پر ہمارے غصے اور غضب کو بھی قبول کرے، اسے محض مخلصانہ نصیحت نہیں کر رہے ہوتے، بات واضح، اس میں اپنا غضب و غصہ بھی شامل ہم نے کیا ہوا ہوتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ نصیحت کے نام پر وہ اسے بھی قبول کرے۔ والکاظمین الغیظ، امام کی خاص صفت بیان کی، کبھی میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا، میں نے کہا کہ بہت سارے واقعات ہیں۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، آیت آگے تک ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں انسانوں کو اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ معاف، آپ نے غصے کو ضبط کر دیا لیکن ابھی معاف نہیں کیا، آگے والعافین عن الناس، فقط غصے کو ضبط نہیں کرتے، وہ معاف بھی کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین۔ امام کے خادم کا واقعہ ہے کہ امام کی خدمت میں کوئی کھانا وہ پیش کر رہا تھا اور اپنی بے توجہی کی وجہ سے وہ جو کھانا اس کے ہاتھ میں تھا وہ امام کے اوپر گر گیا۔ یہ بڑی سخت کیفیت ہوتی ہے اور غصے کو ضبط کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب نیاز وغیرہ کے معاملات میں ایسی صورتحال کوئی پیش آ جائے، جبکہ جو والنٹیئرز ہوتے ہیں وہ فی سبیل اللہ خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن غلطی کبھی بھی کسی سے ہو سکتی ہے۔ تو جیسے ہی اس کی بے توجہی کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی اور کھانا امام کے اوپر اس نے گرا دیا، تو اس نے فوراً اس آیت کو پڑھا تھا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ اب امام کا خادم بھی وہ ہے جو ایسا قرآن کا نام سے جو ایسا قرآن شناس ہے، اور تعجب کی بات نہیں ہے اس لیے کہ اس گھر کی ایک خادمہ ہے جو 20 سال سے قرآن کا شروع کرتی ہے، 20 سال تک قرآن ہی سے جنہوں نے بات کی ہے وہ کنیز حضرت فضہ ہیں، حضرت زہرا ہیں، بی بی فضہ سلام اللہ علیہ۔ تو ذرا غور فرمائیے گا، اس نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو ضبط کر لیتے ہیں۔ امام نے کہا کہ اس نے جب یہ آیت پڑھی تو امام نے جواب دیا اسے، امام نے کہا کہ میں نے اپنے غیظ اور غضب کو ضبط کر لیا، تو نے آیت پڑھی میرے سامنے، کیوں؟ امام نے کہا اس کی وجہ سامنے آئے گی۔ والعافین عن الناس، اس نے آگے کہا، تو اگلی منزل کیا ہوگی کہ وہ معاف بھی کر دیتے ہیں انسانوں کو۔ امام نے کہا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے آگے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب جہاں سے ہماری فکر ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے اہل بیت کے فضائل شروع ہوتے ہیں۔ یہاں احسان کی کیا منزل رہ جاتی ہے کہ امام نے غصہ بھی ضبط کر لیا ہے اور اسے معاف بھی کر دیا تھا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ امام نے کہا جا میں نے تجھے آزاد بھی کیا ہے، آیت پڑھی ہے، آیت کی تلاوت کی سلسلے میں نے تجھے آزاد کیا۔ لہذا خود محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو محمد کے ساتھ ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ اشداء علی الکفار، جہاں دین کا معاملہ آ جائے تو وہ شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ بعض حضور کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے جو بالکل برعکس تھے، اپنوں کے سامنے تلوار نکال کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج 23 رجب کی وجہ سے میں نے پڑھا جب خیبر میں کل خیبر فتح ہو رہا ہے 24 رجب المرجب، تو اس سے پہلے تک جنہیں علم ملتا رہا، وہ جب واپس فرار کر کے آتے تھے تو لشکر یہ کہتا تھا کہ پہلے حاکم بھاگا پھر ہم بھاگے، اور حاکم یہ کہتا تھا کہ پہلے لشکر بھاگا تو پھر میں بھاگا۔ اب یہ تو ان کے آپس کے ذاتی معاملات ہیں، وہ حل کرتے پھریں کہ پہلے کون بھاگا اور بعد میں کون بھاگا۔
ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن ہمیں مطلب اس بات سے ہے کہ حضور نے کہا لأوتین الرایۃ غداً رجلا کر رہا ہے، یہ آج شام کل علم اسے دوں گا. فاتح بدر احد خندق و خیبر بولے، فرد ہے ایک زمانہ اسے لشکر بولے. فرد ہے ایک زمانہ اسے لشکر بولے، گار کر رن میں علم فاتح خیبر بولے، اے علی نام میرا ماں میری حیدر بولے. ہے علی نام میرا ماں میری حیدر بولے. انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام و عجام ولیس القصورا. یہ امام علیہ السلام نے رجس پڑھی تھی. وقت نہیں کہ اس وقت میں پوری خیبر آپ کو سنا دوں، لیکن پھر کبھی ہو سکتا ہے کل ہی کی مجلس میں آ جائے کوئی اشارہ، جیسے آج ایک اشارہ آ گیا. گفتگو کا مرکز تو امام حسین کاظم اسلام کی ذات مطہر ہوگی، لیکن چونکہ مناسبت خیبر کی ہو سکتا ہے اشارہ کل بھی آ جائے. حضور نے کہا کل دوں گا علم، یہ آج کا تھا کیونکہ کل دیا پھر علم. وہ کہ جو قرار ہے غیر فرار ہے. یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ. جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے. اور وہ اس وقت تک واپس نہیں پلٹے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھ میں فتح نہ لائے. اب جو فرار کرنے والے تھے ان کے ساتھ کیا مشکل ہے آپ خود اس میں محسوس کر سکتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ علم اسے دوں گا، کہ جسے بھی علم دوں گا وہ فتح کے بغیر واپس نہیں پلٹے گا. تو اگر قول رسول پر یقین ہوتا تو فرار نہ کرتے، اس لیے کہ حضور نے کہا تھا کہ وہ فتح یاب ہی ہوگا جو مسلمانوں کا علم لے کر وہاں پر ڈٹا رہے گا، جو قرار ہوگا غیر قرار ہوگا. اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں حضور نے علم دیا. یہاں بات کو سمیٹتے ہوئے آج کی حد تک تو فقط اتنا کہوں کہ امام علیہ السلام کی جو مشکل کشائی ہے نا، اس کی مختلف جہات ہیں. ایک مرتبہ مالی اور مادی مشکل کشائی ہے، ایک مرتبہ فکری مشکل کشائی ہے. فکر کو ٹھیک کیا امام نے. علی بن یقطین امام حسین کاظم علیہ السلام کے قریبی ترین اصحاب میں سے. امام نے کہا تھا کہ جسے اہل بہشت دیکھنا وہ علی بن یقطین کو دیکھے. امام جب خود حج پر گئے تھے تو امام نے یہ کہا علی بن یقطین سے کہ علی بن یقطین، جب میں عرفہ کے میدان میں تھا تو کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جب میری دعاؤں سے تم محب رہے ہو یا میرے ذہن سے تم اوچھل رہے. دعا امام نصیب ہے. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے علی بن یقطین کی فکری مشکل کو کیسے حل کیا امام نے. کہ ایک مرتبہ ایک بات ایسی ہو گئی، علی بن یقطین ہارون رشید کے دربار میں باذن امام علیہ السلام وہاں کام کرتے ہیں تقیہ میں، اور امام نے کئی مرتبہ کہا، انہوں نے کہا مولا میں دربار چھوڑ کے آ جاؤں. امام نے کہا نہیں، تم وہاں رہو، اگر ہمارے چاہنے والے کوئی آتے ہیں تو ان کی مشکل کشائی کرو. اس اعتبار سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام نے باقاعدہ بنی عباس کے دربار میں اپنے اصحاب کو رکھا تاکہ وہ مومنین کی مشکل کشائی کر سکیں. تو ایسے موقعوں پر، ایسی جگہوں پر کچھ مومنین کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ صحافت میں ہو، چاہے وہ سیاست میں ہو، چاہے وہ اور معاشرتی معاملات میں ہو، کہ جہاں پر وہ مومنین کی مشکل کشائی کر سکیں. اپنے ایمان کو باقی رکھیں اور مومن کی مشکل کشائی کریں. یہ سنت امام حسین کاظم علیہ السلام. ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا کہ ابراہیم جمال کوفہ سے آئے بغداد علی بن یقطین کے پاس ایک کام سے. انہیں معلوم تھا کہ مولا کا چاہنے والا یہ تو اس کام سے وہ آئے تھے تو امید رکھتے تھے کہ علی بن یقطین میرا کام حل کر دیں گے.
اب اللہ جانے کہ رش بہت زیادہ تھا، علی بن یقین اس وقت کسی غصے میں تھے یا دماغ حاضر نہیں تھا، تو انہوں نے ابراہیم جمال کی طرف توجہ نہیں دی، اور وہ بہت کوشش کرتے رہے ان سے ملنے کی، لیکن ملاقات نہیں کی، اور بالآخر مایوس ہو کر ابراہیم جمال واپس چلے گئے کوفہ۔ اب علی بن یقین کے ذہن میں بھی نہیں، ایک واقعہ تھا گزر گیا، ختم ہو گئی بات۔ پھر علی بن یقین جب پہنچے امام کے پاس ملنے کے لیے مدینہ، اس وقت امام مدینہ میں تھے، اور امام کے خادم سے کہا کہ میں مولا سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو مولا سے اذن زیارت طلب کر لو۔ خادم امام سے بات کر کے باہر آیا اور امام کی جانب سے پیغام پہنچایا کہ فرزند رسول نے آپ کو اذن عطا نہیں فرمایا ہے کہ آپ اندر آئے۔ تو علی بن یقین نے کہا کہ آپ نے بتلایا کہ میں علی بن یقین جو ہارون رشید کے دربار میں امام ہی کی جانب سے وہاں کام کرنے والا ہوں؟ کہا میں نے پورا تعارف کروایا، امام نے اذن عطا نہیں کیا آپ کو۔ علی بن یقین، روایت کچھ اس قسم کی ہے کہ علی بن یقین کے پیروں میں کوئی سکت نہیں تھی کہ وہاں سے کہیں ہل سکیں، جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ یو آر شاک، کہ ایسا مجھ سے کیا ہو گیا ہے کہ امام علیہ السلام آج مجھے اپنی زیارت کا اذن نہیں عطا فرما رہے۔ اور علی بن یقین، امام کا خادم یہ کہتا ہے کہ میں دیکھا علی بن یقین وہی امام کے گھر کے باہر ہی بس کئی گھنٹوں تک چلتے رہے ایسی، اس امید کے ساتھ کہ شاید امام بیت الشرف سے باہر نکلے اور میں امام سے ملاقات کروں۔ اور پھر کچھ ایسا کرنا ہوا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اور علی بن یقین نے فوراً امام کے قدموں میں گر کر کہا کہ مولا مجھ سے خطا ایسی کیا ہو گئی ہے کہ آج آپ نے مجھے ملاقات کا شرف ہی نہیں عطا کیا۔ تو امام نے کہا کہ کوفہ سے ہمارا ایک چاہنے والا آیا تھا تمہارے پاس، اور چونکہ تم نے اس کے ساتھ بے توجہی کی تھی لہذا آج ہماری بے توجہی کے مستحق ہو۔ تم نے اسے رد کیا تھا گویا ویسے کہ جیسے ہمیں رد کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ مالی مشکل کشائی نہیں ہو رہی، یہ فکری مشکل کشائی ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام سلام میں نے زحمت کی بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ امام نے سمجھایا کہ اگر اللہ نے تمہیں کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی مقام عطا کیا ہے، کوئی عزت عطا کی ہے، اسے ہمارے ماننے والوں کی راہ میں خرچ کرو۔ فقط مال خرچ کرنا نہیں ہوتا، آبرو خرچ کرو، اپنی حیثیت خرچ کرو، تاکہ کچھ لوگوں کے کام تم انجام دے سکو۔ اگر کوئی ہمارا ماننے والا تمہارے پاس آئے گویا ویسے کہ جیسے ہم کچھ چاہتے ہیں تم سے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، واہ۔ علی بن یقین کو محسوس ہوا، صاحب معرفت صحابی ہیں، کہا مولا مجھ سے خطا ہوئی، کہ جب تک تم اسے راضی نہیں کرو گے تو ہم سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ علی بن یقین آسان نہیں تھا سفر کرنا، مدینہ سے پہنچے کوفہ، ابراہیم جمال کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پاس پہنچے۔ ابراہیم جمال کے پاس یہاں پر بہت ساری تفصیلات ہیں، اس وقت پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ ابراہیم کے پاس پہنچ کر کہا کہ اپنا سر، اگر روایت میں نہ ہوتا تو میں اس طرح سے نہ پڑتا، انہوں نے زمین پر رکھا علی بن یقین نے، اور ابراہیم سے کہا کہ تم اپنا پیر میرے رخسار پر رکھو۔ تو ابراہیم نے کہا کہ کیا ایسی بات ہو گئی ہے؟ کہا وہ آپ میرے پاس آئے تھے اور میں نے بے توجہی کی تھی تو میں اس پر شرمندہ ہوں۔ کہا نہیں، میں نے معاف کیا، آپ کو اس کام کی ضرورت نہیں۔ کہا نہیں، میں اس وقت تک میرا دل راضی نہیں ہوگا اور میں مطمئن نہیں ہوگا، کیونکہ اگر میں نے آپ کے ساتھ اس وقت چاہے بے توجہی کی وجہ سے ذلت کا مظاہرہ کیا تھا تو اس وقت اب میرا چہرہ اس ذلت کو محسوس کرے۔ اور بسط اسرار پر ابراہیم جمال نے اپنا پیر رکھا علی بن یقین کے رخسار پر، اور اس وقت علی بن یقین نے کہا کہ پروردگار، یہ وہ آخری منزل تھی جو میں کر سکتا تھا ایک مومن کو راضی کرنے کے لیے۔ اب میری تجھ سے دعا یہ ہے کہ تو میرے امام کے دل کو مجھ سے راضی فرما دے۔ کاظم علیہ السلام جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام سلام کیا کہنے، کیا کہنے۔
دین کے استعمال کے لیے. یہ حضرت خدا کا انداز سمجھ میں آ رہا ہے, خدا کا مزاج سمجھ میں آ رہا ہے. امام اپنے بیت الشرف سے باہر نکلے, علی بن یقین کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے گئے. اب علی بن یقین کو بل کر اپنے ساتھ بٹھایا امام نے. یہ ہے فکری مشکل کشائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہہ دے. اللہ تعالی ہمیں امام کے چاہنے والے اور ماننے والے کی حیثیت میں مالی مشکل کشائی بھی لوگوں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی فکر کی بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. بس عزیزوں, جس کی 40 اولادیں ہیں اس کا جنازہ بغداد کے پل پر 3 دن تک پڑا رہا. مختلف عدد ہیں امام کی اولادوں کے. بعد نے کل 37 اولادیں لکھی ہیں, بعض نے 38 لکھی ہیں. شیخ مفید نے لکھا 20 بیٹے تھے, 20 بیٹیاں تھیں. امام کی بیٹیوں میں سے اکثر کا نام فاطمہ ہے. فاطمہ کبریٰ جو بیوی فاطمہ معصومہ قم ہے, 10 سال کی تھی جب یتیم ہوئی ہے, بابا کی شہادت ہوئی. 10 سال میں یتیم ہونا سبحان اللہ. پہنچ گئے, میں کیا کہنا چاہتا ہوں, یہ ایک سخت منزل ہے, لیکن 4 سال میں یتیم ہونا. امام کی بیٹیوں کا نام ہے فاطمہ کبریٰ, فاطمہ صغریٰ, فاطمہ وسطیٰ, فاطمہ اخریٰ. سب کا نام فاطمہ ہے. بڑی فاطمہ, چھوٹی فاطمہ, وسط کی فاطمہ, ایک اور فاطمہ. یعنی امام کو نام فاطمہ سے بڑی عقیدت اور محبت ہے. اس نام کے میں صدقہ اور قربان. امام کے پاس کسی نے آ کر کہا کہ مولا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے, سمیتھا فاطمہ, میں نے نام فاطمہ رکھا ہے بیٹی کا. امام نے جواب دیا کہ اگر تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے فلا تسبھا, مجھے معاف کیجیے گا. اس کا ترجمہ کرتے ہوئے امام نے خاص جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اسے گالی نہ دینا, اسے سب نہ کرنا, اسے نہ ڈانٹنا. ڈانٹنے کا لفظ, سب کا لفظ کسی اور معنی میں بس میں. پھر امام نے کہا ولا تضربھا, اس پر ہاتھ نہ اٹھانا چونکہ اس کا نام فاطمہ ہے. امام کو اپنی جدہ فاطمہ زہرا یاد ہے. اللہ جانے فاطمہ پر ایک شفیع ترین انسان نے ہاتھ اٹھایا. اہل بیت کے دل پر وہ زخم ہمیشہ رہ گیا کہ اگر تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اس پر ہاتھ نہ اٹھانا, اس لیے کہ جس بیٹی کا نام فاطمہ ہو پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا. بس رسول اللہ کی بیٹی ہوتی جس پر کائنات کے پس ترین انسان جس کے گھر پر ایسے حملہ آور تھے. سلامیہ قریش کا جملہ ہے کہ انہوں نے فاطمہ کے گھر کی چھت کو زمین سے ملا دیا. یا اللہ یا اللہ. بس عزیز باب الحوائج موسی کاظم علیہ السلام کا ماتم ہے. ابھی حاجتوں کو پیش کیجیے گا مولا کی بارگاہ میں, ان کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں. مولا انشاءاللہ قبول فرمائیں گے. جب بیوی کا ذکر ہو گیا ہے تو بہت مناسب ہوا کہ بیٹے سے پہلے ماں کے مصائب کا کوئی ذکر ہو گیا. امام 14 سال قید میں رہے مختلف وقفوں سے. السلام علی الساق المرزوز, سلام ان ٹخنوں پر کہ جو چورا چورا ہو گئے. یا اللہ, یہ امام کی زیارت کے الفاظ ہیں. السلام علی المعذب فی قعر السجون, سلام اس پر جسے قید خانوں کی تنہائیوں میں عذاب دیا جاتا ہے. سلام اس پر کہ جو مجمورے میں قید. یہ مجمورے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ زندان ایک ہوتا ہے جو زمین کے اوپر, مجمورہ وہ ہوتا ہے جو زمین کے اندر. ایک چھوٹا سا گڑھا کھول دیا جائے جہاں پر دن اور رات کا پتہ نہ چلے. امام علیہ السلام وہاں پر تھے. یہ اس قدر شدید مصائب امام نے کیوں برداشت کیے ہیں, کل کی مجلس میں انشاءاللہ میں گزارش کروں گا. یہ آپ کے لیے ہے, میں کہوں آپ شیعوں کے لیے, آپ محبین کے لیے کہ امام علیہ السلام نے سب مصائب کو ضبط کیا ہے. اور
کچھ باتیں جو کل عرض کروں گا کیونکہ پھر وہ تفصیل سے کل آئیں گی. یا اللہ یا اللہ، یہ رحیم اور کریم امام ہے. سلام ان پر کہ جسے مجموعے میں عذاب دیا جاتا تھا. امام علیہ السلام کے جسم اطہر پر اتنی ضربیں ماری گئی کہ المرزوز من اعضائے، پنڈلیوں کے لیے نہیں لکھا ہوا، امام کا پورا بدن. مرزوز کہتے ہیں ہڈیوں کو اتنا چوڑا کر دینا کہ وہ گل کر نرم ہو جائے. میں قربان ہو جاؤں، جب یزید کے دربار میں لوگ پہنچتے تھے تو انعام لیتے تھے. وہاں یزید نے کچھ لوگوں سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ رسل سنائیے، وہی لفظ ہے رسل سے سب بات کرتا. پہلے ہم نے حسین کی پوچھ کو ایسا پیس دیا نہیں، پھر اس کے بعد حسین کے سینے کو ایسے پیس دیا کہ سینے کی یہ ہڈیوں کا شکستہ ہو جانا یا حسین کی ماں پہلو شکستہ ہو گیا یا پھر حسین کا لاشا ایسے پامال ہوا. اللہ عزیزوں کا رسول ایک بہن دل میں زینبیہ سے دکھ رہی ہے اور حسین کی رات میں گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں اور گھوڑے ایسے دوڑائے جا رہے ہیں کہ میں نے مقتل کا جملہ پڑھا کہ ہم نے حسین کی پشت کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے اور حسین کے سینے کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال کر دیا. بس امام حسین کا اسلام کے لیے ایک مرزوز کا لفظ ہے، خاص طور پر ان کی پنڈلیوں کے لیے اور جسم متحد کے لیے. یہ امام کا جسم متحد اور ہڈیوں کو پیس دیا گیا تھا. بس عزیزوں، امام کو زہر دیا گیا. خود آج ہی کا دن تھا 23 رجب جب امام کو زہر دیا گیا. 2 دن امام زہر کے اثر سے تڑپتے رہے. 25 رجب مولا کی شہادت جب ہو گئی تو انہوں نے کچھ مولا کے چاہنے والوں کو وہاں بلایا اور زبردستی یہ گواہی لینا چاہیے کہ دیکھو ان کی طبیعی موت ہوئی ہے. تو امام کے جنازہ جب زندان سے باہر آ رہا تھا تو ایک چاہنے والا مولا کو یہ کہتا ہے کہ امام کے لیے زندگی میں موت کا کوئی فرق نہیں ہے. میں خود اسی عالم میں، جبکہ مولا کی شہادت ہو چکی تھی، میں خود اسی عالم میں جاؤں اور مولا سے ابھی پوچھوں گا کہ مولا آپ کی شہادت کیسے ہوئی ہے؟ طبیعی موت ہوئی ہے یا آپ کو شہید کیا گیا ہے؟ امام کے پاس جا کے سوال کیا. اسی عالم میں امام نے 3 دفعہ کہا مجھے قتل کیا گیا، مجھے قتل کیا گیا، مجھے قتل کیا گیا. یا اللہ، اے امام رضا علیہ السلام آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں اور اے بی بی معصومہ خوب آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں. لیکن میں نے کہا 10 سال میں یتیم ہونا اور 4 سال میں یتیم ہونا. سکینہ کو اتنے تماچے مارے گئے. ایک جملہ اور کہوں گا، بی بی معصومہ خوب سلام اللہ علیہ، آپ کے بابا پر ظلم بہت ہوا ہے لیکن اگر آپ پہنچ جاتے بابا کے لاشے پر، بی بی مدینہ میں تھی، اسی قاسم بغداد میں تھے، تو اگر آپ پہنچ جاتے بابا کے لاشے پر تو کم از کم پہچان لیتی کہ میرے بابا کا لاشا ہے. ڈاکٹر میں لکھا ہے کہ سکینہ نہیں پہچان سکی کہ میرے بابا کا لاشا ہے، اس لیے کہ موسی کاظم کے جسم پر سر موجود تھا. حسین کے جب بیٹی ماں کے لاشے پر پہنچے تو سر نہیں تھا. سوال کیا بابا، ایک سر کے لاشے سے آواز آئی اے سکینہ یہاں آ میرا بابا یہاں. پتھر میں لکھا ہوا ہے کہ جگہ نہیں بنی تھی سکینہ کے لیے کہ سینے میں دو سکتی، لہٰذا ماں کے قدموں پر سر رکھ دیا سکینہ. آخری جملہ کرتا ہوں. امام کو جو کفن دیا گیا تھا وہ تاریخ میں لکھا ہے، امام نے خود اپنے کفن کے لیے آمادگی اس طرح سے کی ہوئی تھی کہ مہنگا ترین کفن ہے. تمام ائمہ میں اگر کوئی عالی شان ترین کفن ہے وہ امام موسی کاظم علیہ السلام کو دیا گیا. سبحان اللہ، جو مسائل میرے ساتھ چل سکتے ہیں. 14 سال کی جیل ضرور ہے، امام کی زنجیریں ضرور ہیں، امام کا پہلو شکستہ ضرور ہے، امام کی بیٹیاں شہید ہو گئی ہیں، ہو گئی ہے، لیکن آخر میں کفن بیان کر گیا
مدینہ سے پہنچے آپ نے مجھ سے خبر دی اپنے بابا کو میری ابھی گلے لگا سجاد کا بدن کا زینب لوگ سے انہیں آمال زمین ہے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ یا ابا الحسن سبنا جعفر أيها القائل يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا ونسيك على يا وكيل ان کی بیٹیوں میں جتنے نکاح کے ساتھ آتے بالکل ضرور ملے امام زمانہ کی خدمت میں یا وکیل عند اللہ یا حسین